अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ वालिदैन। सेहत आगाही से मुताल्लिक़ इस मुख्तसर गुफ्तगू में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सेहतमंद ग़िज़ा ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए हर बच्चे को ग़िज़ाइयत से भरपूर और मुनासिब खुराक की ज़रूरत होती है। बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक पहुँचने यानी पहले 1000 दिनों के दौरान बच्चे का दिमाग और जिस्म बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। इस अरसे के दौरान बच्चे को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक देने से इसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा की बुनियाद बनती है। क्या आप जानते हैं कि बचपन में मिलने वाली नाक़िस ग़िज़ा बच्चे की नशोनुमा के लिए नुकसानदेह हो सकती है और मौत के ख़तरे के साथ साथ दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी भी पैदा कर सकती है। ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से बच्चे की पैदाइश से लेकर पहले 1000 दिनों में होने वाले नुकसान को बाद में ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अपने कम उम्र बच्चे की सेहत और तवानाई का ख्याल रखना आपकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। ये वीडियो आपको इस बारे में रहनुमाई फराहम करती है कि किस तरह आप अपने बच्चे को पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम कर सकते हैं। पैदाइश के फ़ौरन बाद और इब्तिदाई 2 से 3 हफ्तों के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, याद रखें, बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद इसको सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। बच्चे की पैदाइश के बाद 3 से 5 दिन तक माँ की छाती से पीला और गाढ़ा दूध निकलता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत मुफीद है। माँ का पहला दूध ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ये बच्चे को बीमारियों से लड़ने और इब्तिदाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कुदरती हिफाजती दवाई के तौर पर काम करता है। कुछ लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि माँ का पहला दूध ठीक नहीं होता। ये ख्याल बिल्कुल गलत है। माँ के पहले दूध को हरगिज़ ज़ाया मत करें, बल्कि इसे नए पैदा होने वाले बच्चे को पिलाएं, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर और बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। माँ के दूध से पहले बच्चे को कोई इजाफ़ी ग़िज़ा जैसे कि शहद, घुट्टी, दलिया, कहवा, डब्बे का दूध, पानी या कोई और चीज़ बिल्कुल ना दें। माँ के दूध के अलावा खाने पीने की चीज़ों से बच्चे में दस्त जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ता है और ये बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, याद रखें, बच्चे की पैदाइश के पहले घंटे से लेकर 6 माह की उम्र को पहुँचने तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाए। माँ का दूध बच्चे की इब्तिदाई नशोनुमा के लिए ईंधन का किरदार अदा करता है। माँ का दूध पिलाते हुए माँ और बच्चे के आपस में मिलने से बच्चे की जज्बाती नशोनुमा को ताकत और मजबूती मिलती है। माँ का दूध प्रोटीन, चर्बी और विटामिन से भरपूर है। चाहे दिन हो या रात, ज़रूरत के वक्त बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। माँ को चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाते हुए उसे ठीक तरह से लिटाना सीखें, क्योंकि ये छाती के दूध की रवानी के लिए ज़रूरी होता है। अगर आप किसी वजह से घर से बाहर हों तो फिर भी बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। मर्द हजरात के लिए ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि बाप घर के कामों और बड़े बच्चों की देखभाल में मदद करे, ताकि माँ बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक उसे दूध पिलाने के लिए मज़ीद वक्त दे सके। 6 से 9 माह की उम्र तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कौन सी इजाफ़ी ग़िज़ाएँ दी जा सकती है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, 6 माह की उम्र के बाद आप अपने बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर दूसरी ग़िज़ा भी शुरू करवाएं। इस उम्र में बच्चे का पेट छोटा होता है, लिहाजा खुराक का हर निवाला बच्चे के लिए अहम होता है। वालिदैन के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि बच्चे की बढ़ती हुई नशोनुमा और ताकत के लिए अब सिर्फ माँ का दूध ही इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इस उम्र में बच्चे को इजाफ़ी ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये वक्त बच्चे की उम्र का वो अहम हिस्सा होता है जब आपका बच्चा खाने वाली चीज़ों को चबाना सीखता है। अब बच्चे को अच्छी तरह नरम की हुई मुख्तलिफ चीज़ें दी जा सकती हैं। इस उम्र के बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा में खिचड़ी, ताज़ा उबली हुई सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर, दाल, लोबिया, मछली, मुर्गी और अंडा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा फलों में नरम किया हुआ केला, सेब और माल्टा भी दिया जा सकता है। बच्चे को दी जाने वाली ग़िज़ा इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि वो चम्मच के अंदर ठहर सके। इब्तिदा में बच्चे को 2 से 3 चम्मच नरम ग़िज़ा दिन में 2 दफ़ा दी जा सकती है। बच्चे की सेहत और बेहतर नशोनुमा के लिए बच्चे को माँ का दूध पहले की तरह ही देना जारी रखें और इसे हरगिज़ न रोकें।
9 سے 12 ماہ کی عمر کے بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ اضافی غذا دینا جاری رکھیں۔ معزز والدین، 9 سے 12 ماہ کی عمر کا بچہ اب نرم خوراک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں بھی کھا سکتا ہے۔ اپنے بچے کو اب کھانے پینے کے لیے وہ چیزیں دینا شروع کریں جو وہ انگلیوں سے پکڑ سکتا ہو، لیکن والدین اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچے کو اس طرح سے کھانا صرف اپنی موجودگی میں ہی دیں۔ بچے کو کھانے کا آدھا بھرا ہوا پیالہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ کھلائیں۔ اس کے علاوہ نرم کیا ہوا کیلا، سیب اور مالٹا بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب بھی بچے کو بھوک لگے تو اسے ماں کا دودھ ضرور پلائیں۔ اس عمر کے بچے کو مختلف طرح کی غذائیں ملا کر دی جا سکتی ہیں، مثلاً جانوروں سے حاصل کی گئی خوراک جیسے کہ انڈا، دودھ، دہی، پنیر، مرغی، گوشت اور مچھلی وغیرہ۔ یہ خوراک ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اناج جیسے کہ گندم، مکئی، چاول، لوبیا، مختلف دالیں، آلو وغیرہ جو کہ بچوں کو پروٹین اور صحت مند چربی مہیا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھل اور سبزیاں جیسے کہ مالٹا، آم، کیلا، سیب، خربوزہ، ٹماٹر، گاجر اور سبز پتے والی سبزیاں۔ یہ پھل اور سبزیاں وٹامن اور معدنیات کا اہم ذریعہ ہیں جو کہ آپ کے بچے کو مضبوط اور صحت مند بناتے ہیں۔ 12 سے 24 ماہ تک کی عمر کے بچے کو اضافی خوراک دینا جاری رکھیں۔ معزز والدین، 12 سے 24 ماہ تک کے بچے ہر طرح کی گھریلو غذا کھا سکتے ہیں۔ وہ کھانا جو گھر والوں کے لیے بنایا گیا ہو، اس میں سے 3/4 سے لے کر 1 پورا پیالہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ دیں۔ اس کے علاوہ بچے کو دن میں 1 سے 2 مرتبہ پھل بھی دیں۔ بچے کو ماں کا دودھ حسب ضرورت دیتے رہیں جب تک کہ وہ کم از کم 2 سال کی عمر تک نہ پہنچ جائے۔ بچے کو کھانے کے ساتھ چائے ہرگز نہ پلائیں۔ ایسا کرنا بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اس سے خون کی کمی جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ بچے کو چائے کی بجائے کوئی صحت مند خوراک دیں۔ اس عمر کے بچے کو خود کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ بچے کو روزانہ گری دار میوے، انڈے، دودھ، دہی، پھل، سبزیوں جیسی متوازن غذائیں کھانے میں دیں۔ گھر میں سبزیاں اگانے اور پیسوں کے ٹھیک استعمال کو ترجیح دیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ گھر کے کاموں کے لیے ملنے والا پیسہ کھانے اور دیگر ضروری اشیاء مثلاً صابن وغیرہ کی خریداری پر لگائیں۔ گھر کے کاموں کے لیے ملنے والے پیسوں سے گھر میں ہی اچھی پیداوار والی سبزیاں اگائیں جس سے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں گھر میں ہی مل سکتی ہیں۔ ہاتھوں کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھوئیں تاکہ بچہ بیماریوں سے محفوظ رہے۔ بچے کے لیے کھانا تیار کرنے اور کھانا کھلانے سے پہلے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے اور اپنے بچے کے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں تاکہ اسہال، ہیضہ اور پیٹ میں کیڑے پھیلنے سے بچا جا سکے۔ اسہال اور ہیضے جیسی بیماریوں سے بچنے اور علاج معالجے کے خرچے کو کم کرنے کے لیے پیشاب اور پخانے کے بعد، کھانے سے پہلے اور بعد میں، کوڑے کو ہاتھ لگانے کے بعد، پالتو جانوروں کو پکڑنے کے بعد، بچوں کو ٹوائلٹ لے جانے یا ان کے ڈائپر تبدیل کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ پخانے کے بعد بچے کو پانی سے ضرور دھلائیں۔ حفظان صحت یا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بچے کی صحت اور تندرستی کے لیے بہتر حفظان صحت ضروری ہے۔ والدین کو چاہیے کہ پینے کے پانی اور کھانے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں۔ کوڑے کو کھلا ہرگز نہ چھوڑیں۔ بچوں کو گرمیوں میں روزانہ اور سردیوں میں ہفتے میں 2 مرتبہ ضرور نہلائیں۔ اپنے اور اپنے بچوں کے ناخنوں کو چھوٹا رکھیں۔ بچے کو ہمیشہ صاف کپڑے پہنائیں اور بچے کا لنگوٹ اچھی طرح دھو کر دھوپ میں خشک کریں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حفاظتی ٹیکوں کا باقاعدہ کورس کرانا کیوں ضروری ہے۔ حفاظتی ٹیکوں کا باقاعدہ کورس بچوں کی جان بچاتا ہے اور جسم میں پھیلنے والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک ہر بچے کو بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانا بہت ضروری ہے۔ ان بیماریوں میں کالی کھانسی، تشنج، کالا یرکان، نمونیا، بچوں کی ٹی بی، پولیو اور خسرہ شامل ہیں۔ یہ ساری بیماریاں پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور معذوری یا موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ بچے کی نشو و نما کی نگرانی، صحت اور باقاعدہ میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
بھوک کا نہ لگنا، الٹیاں آنا، اسہال، بخار، سانس کی بیماری، غذائیت کی کمی یا پھر جھٹکے لگنے کی صورت میں بچے کو کسی بھی قریبی ہسپتال میں چیک کروائیں۔ بچے میں غذائیت کی کمی کی نشانیوں کا بھی جائزہ لیتے رہیں۔ 2 سال کی عمر کے بعد بچوں کے قد میں نمایاں تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ قد کا لمبا ہونا، بھوک میں اضافہ اور بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہونا شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں کا کسی بچے میں ظاہر نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ غذائیت کی کمی کا شکار ہے۔ وزن میں کمی، چھوٹا قد اور کمزور جسم وہ نشانیاں ہیں جن پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہر 6 ماہ میں بچوں کا وزن چیک کرنے سے بروقت علاج کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بچے جو اپنے وقت پر ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاتے، ان کو ہر تھوڑی دیر بعد چھوٹی چھوٹی مقدار میں کھانا کھلاتے رہیں۔ اس سے انہیں اچھی طرح سے نشوونما پانے میں مدد ملے گی اور مطلوبہ غذائی اجزاء کی کمی دور کی جا سکے گی۔ بچے کی صحت کی خرابی کی صورت میں قریبی ہسپتال میں بچوں کے ماہر ڈاکٹر یا مرکزی صحت سے رابطہ کریں۔ پیدائش سے پہلے اور بعد میں ماں کی صحت اور خوراک کا خیال رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ماں کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں صحت مند ہوگی تو امکان ہے کہ آپ کا بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ وہ مائیں جو امید سے ہیں، متوازن غذا کے ساتھ ساتھ انہیں روزانہ ایک اضافی کھانا کھانا چاہیے جو بچے کی نشوونما کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے دوران غذائیت سے بھرپور قسم کے کھانے جیسے گوشت، مچھلی، انڈے، پھل، سبزیاں، دودھ، دہی اور دالیں کھانی چاہیے، اور باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے طبی معائنے کے لیے اپنے قریب ترین ہسپتال یا صحت سہولت مرکز ضرور جائیں۔ خون کی کمی سے بچنے کے لیے 3 ماہ تک روزانہ آئرن اور فولک ایسڈ کی گولی لیں۔ 15 سے 49 سال کی عمر کی تمام خواتین، خاص طور پر شادی شدہ خواتین کو ہر سال 3 ماہ تک روزانہ فولک ایسڈ کی 1 گولی لینی چاہیے۔ دودھ پلانے کے دوران متوازن غذا کے ساتھ ساتھ ماں کو روزانہ ایک اضافی کھانا کھانا چاہیے جو کہ اس کے صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے بچے کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ماں کا دودھ حسب ضرورت تیار ہو سکے گا۔ ماؤں کی ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط بنانے اور بچے کی بہتر نشوونما میں مدد کے لیے ماؤں کو روزانہ دودھ، دہی، پنیر اور مکھن وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماؤں کو روزانہ کم سے کم 8 گلاس پانی بھی پینا چاہیے۔ اپنا اور اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔